اور جو افسوس ہے مجھے کہ ہمارے ملک میں وہ لوگ ہیں جو ملک کے محافظ ہیں، جن کے پاس پاور ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جا کے ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں. اور یہ مل کے ہو کیا رہا ہے کہ ملک کا نظام تباہ کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف کسی طرح عمران خان نہ آ جائے واپس. تو اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو سب سپریم کورٹ کے اوپر کیوں حملہ ہو رہا ہے، الیکشن کیوں نہیں کروا رہا ہے، کیوں نہیں پیسہ الیکشن کے لیے ہے، کیوں جناب سیکیورٹی پرابلم ہے، کیوں جناب سارے ادارے ختم کرنے ہیں، کیوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یہ سارا آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، عمران خان نے نئی الیکشن موقع دینا جیت کے آئے، کیونکہ اگر وہ آ گیا تو یہ ساری جو ان کی چوری ہے وہ پکڑی جائے گی، وہ واپس پھر کیسز کھل جائیں گے، اس کا ڈر ہے. بس ساری جو موٹیویشن ہے وہ ادھر سے شروع ہوتی ہے. تو اس سے سارے ہمارے آج جمہوری ادارے جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا سارے تباہ ہو رہے ہیں. ایک ایک کر کے ادارے کو انہوں نے کمزور کیا. آتے ساتھ ہی انہوں نے ایف آئی اے کو ختم کیا، کیونکہ ایف آئی اے میں شہباز شریف کے کیسز تھے. پہلے وہ ڈاکٹر رضوان کو اس کو پتہ نہیں کیا کیا، وہ بیچارے ہارٹ اٹیک سے مرا، پھر سارے گواہ مارے، 4 گواہ تھے جو سارے ہارٹ اٹیک سے مر گئے آتے ساتھ ہی. اس کے بعد انہوں نے نیب کے اوپر ایک پہلے اپنا چیئرمین لے کے آئے، کیونکہ 8 ارب روپے کے وہاں بھی کیسز تھے. پہلے اس کو وہ جو اپنا نیب کا چیئرمین لے کے آئے اس نے بھی آخر میں ہاتھ کھڑے کر دیے. اس نے کہا میں یہ نہیں آپ کے لیے کام کر سکتا، وہ بھی اس نے جا کے ریزائن کیا. اب ایک اور جنرل صاحب کو لے کے آئے ہیں کہ جناب اب آپ نیب کا صرف کام رہ گیا ایک ہی چیز کہ کسی طرح اپوزیشن کو ہمیں کیسے دبانا ہے. سارے ان کو معاف کر دیے کیسز 1100 ارب روپے کے. اب کیسے اپوزیشن کے خلاف انتقامی کاروائی کرنی. ایف آئی اے کا کیا کام رہ گیا، ان کے کیسز ختم کر کے ہمیں ہمارے خلاف کیسے انتقامی کاروائی کرنی ہے. پولیس وہ آدمی اسلام آباد میں جو لے کے آئے ہیں آئی جی، اس کو سزا ہونے والی تھی. سیف سٹی پروجیکٹ میں یہ پکڑا گیا تھا کرپشن میں، اس کو سزا ہونے والی تھی. شہباز شریف اٹھا کے اس کو وہاں لے گیا. اب کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ اس کو سزا ہو جائے گی، وہ پورے اس کے غلط کام کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں پولیس آفیسرز جو یہاں لے کے آئے ہیں یہ وہی پولیس آفیسر تھے جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا. ان پولیس آفیسرز کو الیکشن کمیشن جان کے واپس لے کے آئی. ہم نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ 22 ایسے لوگ ہیں گورنمنٹ آفیسرز اور پولیس آفیسرز، انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا تھا 25 مئی پہ. گھروں میں گھس کے، یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا کہ رات کے اندھیرے میں 2-3 بجے رات کے انہوں نے گھروں میں گھسے اور لوگوں کو اٹھایا، دروازے توڑ کے اندر گئے، لوگوں کو پکڑ جیلوں میں لے کے گئے، عورتوں کو ہراساں کیا، نہ چادر نہ چار دیواری. انہوں نے 11 سال کے بچے کو اٹھا کے لے گئے جب باپ نہیں تھا. تو انہوں نے ان آفیسرز نے جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا، اسی الیکشن کمیشن نے واپس ان کو لے کے آئے. اور یہ پھر میں کہنا چاہتا ہوں ادارے، پولیس کا ادارہ، پارلیمنٹ کا ادارہ کیسے ختم ہوا. راجہ ریاض جو نون کے ٹکٹ پہ لڑنا چاہتا ہے اس کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا. تو پارلیمنٹ بھی کبھی چلتی ہے اپوزیشن کے بغیر؟ پارلیمنٹ ختم. اب کیئر ٹیکر، مجھے ذرا یہ بتائیں کیئر ٹیکر کیوں بنائی گئی تھی؟ کیئر ٹیکر کا مقصد صرف ایک تھا کہ ایک نیوٹرل امپائر آئیں گے اور وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے. یہ کیئر ٹیکر کا مقصد تھا. نہیں تو کیئر ٹیکر کی ضرورت کیوں تھی؟ کیئر ٹیکر یہاں کون سی ہے؟ کیئر ٹیکر وہ ہے جس نے بیٹھ کے، الیکشن کمیشنر نے شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے اور فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ کے پوری ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی. اور یہ ہینڈلرز نے ساتھ بیٹھ کے یہ جو پنجاب کی گورنمنٹ اور کے پی کی بنائی ہے کیئر ٹیکر، سارے ہمارے مخالفین کو لا کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بٹھا دیا. اور پھر کیئر ٹیکر نے وہ کام کیے جو کوئی تصور نہیں کر سکتا. وہ کوئی عام گورنمنٹ بھی کرے، یعنی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ، الیکٹڈ گورنمنٹ بھی کرے، وہ بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا جو انہوں نے جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن کیے. لیکن کیئر ٹیکر کا تو کوئی سوچ بھی نہیں کر سکتا. کیئر ٹیکر کا سارا ادارہ تباہ کیا. الیکشن کمیشنر سب سے زیادہ اس میں ملوث ہے. وہ بالکل ان کا غلام، نیوٹرلز کا غلام. اس نے ہر کام وہ کیا جس نے ہمیں ہر طرح نقصان پہنچایا. ہیومن رائٹس ابیوز. میں اب شروع کرتا ہوں 25 مئی کا میں کہہ بیٹھا ہوں. اس کے بعد ہم بتا چکے ہیں شہباز گل کو پکڑا، اس کو ٹارچر کیا. اور وہ ایک آفیسر جب سے پوسٹ ہوا
میں نے جنرل باجوہ کو اس کی کمپلینٹ کی, میں نے اپنی طرف سے میسج بھجوائی, اس پریزنٹ جو آرمی چیف ہے ان کو بھی میسج بھجوائی کہ جب سے یہ آفیسر آیا ہے جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہیں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں ہوئی. ہمارے ساتھ جب سے ایک ٹائم لائن ہے یہ آیا ہے اس وقت ساری ہیومن رائٹس وائلیشن شروع ہو گئی. شہباز گل کو جب اٹھایا, اغوا کیا, 2 دن رکھا, ٹارچر کیا, ننگا کیا, اس کو پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر کس قسم کے غلیظ ظلم کیے, اس کو جب وہ اتنا ابھی تک شہباز گل پوری طرح ریکور نہیں کیا, جس طرح کہ اس کے اوپر پھر ایک کے بعد دوسرے کیسز کیے. تو یہ نہیں کہ ایک کیس کیا اس کے بعد اور کیسز کرتے گئے, اور جو شہباز گل نے کہا تھا ایگزیکٹلی وہی بات خواجہ آصف نے کہی ہے, اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اور جس طرح پھر اعظم سواتی کو اٹھایا گیا, اعظم سواتی نے کیا کہا تھا کہ ایک ٹویٹ کی تھی کہ جنرل باجوہ تھینک یو فار NRO2, کہ آپ نے یہ پہلے NRO1 مشرف نے دیا تھا, آپ نے NRO2 دے دیا. ساری قوم کو پتہ ہے جنرل باجوہ نے دیا ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے اپنی ایکسٹینشن کے لیے دیا تھا. لیکن جب وہ اس نے دیا, یہ ایک ٹویٹ کی, اس کے گھر 3 بجے رات کے اس کے گرینڈ چلڈرن یعنی پوتے پوتیوں کے سامنے اس کو مارا, پھر اٹھا کے لے کے گئے, اس کو پھر ننگا کیا, پھر اس سے یہ تشدد کیا, پھر ریکارڈنگ کی, اس کی تصویریں بنائیں, اور وہ جو اس کی فلم بنائی ہے وہ دکھائی گئی ہے. ہمارے ایک MP نے مجھے خود بتایا کہ جب اسے کہہ رہے تھے PTI چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاؤ تو اس کی تصویر دکھائی, یہ تمہارے سے ہو سکتا ہے. اور یہاں رکے نہیں, سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑا, کئیوں کو پتہ ہی نہیں تھا, کوئی جو ٹویٹ کرتا تھا جو لگتا تھا کہ وہ PTI کا اس کو پکڑ لیتا تھا, ان کو اسی طرح تشدد کیا. وہ جمیل فاروقی اینکر, اس کو پکڑ لیا, اس کو ننگا کیا. اور اس کے بعد جو ارشد شریف سے ہوا, جس طرح وہ ملک سے گیا, کون کن لوگوں نے دھمکیاں دی, وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ سارا ہوا جب سے ایک آفیسر آیا اور اس کو یہاں پوسٹ کیا. میں نام اس لیے نہیں رہا کہ وہ سینسر ہو جائے گا سب کچھ, لیکن تب سے ایک پوری ٹائم لائن ہے کہ ظلم ہونے شروع ہوئے. لیکن اب میں آتا ہوں کہ جو 8 مارچ کو ہوا, میں اس لیے آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایک مقصد کے لیے. مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو اوپر بٹھا دیے چور, ان کا ہے کہ اپنی کرپشن بچ جائے, اور جنہوں نے ان کو بٹھایا ان کا ہے کہ ان سب کا ایک چیز کامن ہے, عمران خان نے نہیں آنا, اس کے اوپر کاٹا ڈالا ہوا ہے. اب اس کو روکنے کے لیے یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے یہ صرف ایک مقصد کے لیے. یہ مجھے جو قتل کرنے کی کوشش کی وہ اس لیے تھی کہ PTI کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی تھی, مقبولیت عوام میں بڑھتی جا رہی ہے. اللہ کا کرم ہے, لوگوں کے دل اللہ موڑتا ہے. تو وہ جتنی اوپر جا رہی تھی, اور بائی الیکشن میں 37 میں سے 30 ہم جیت گئے. تو اس وقت انہوں نے پلان کیا مجھے مروانے کا, دینی انتہا پسند کے لیے. مجھے پتہ ہے کون ہے بیچ میں, مجھے پتہ ہے وہ آفیسر اس پہ پوری طرح ملوث تھا, مجھے پہلے سے پتا تھا. میں نے بار بار آپ کو کہا, میں نے 6 ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد انہوں نے وہ اٹیمپٹ کیا, اللہ نے بچا لیا. پھر ساری ایویڈنس انہوں نے ختم کی, JIT کے جتنی بھی JIT کو سیبوٹاج کیا. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر یہ ملوث نہیں تھے تو کون تھے, اور یہ اتنے طاقتور تھے کہ ہماری پنجاب کی گورنمنٹ تھی پھر بھی ہم بے بس تھے. حکم وہ جی پیچھے سے حکم آیا ہے, وہ انہوں نے بس وہ JIT سیبوٹاج کی. اس کے بعد انہوں نے جس طرح کا کریک ڈاؤن کیا لوگوں کے اوپر, ہمارے لوگوں پہ دھمکیاں, لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اور پھر 8 مارچ کو جب ہم نے شروع کی اپنی کیمپین, جب سپریم کورٹ نے اناؤنس کر دیا 30 اپریل کو الیکشن, اس کے بعد ہمارے پاس ایویڈنس ہے, عدالت میں ہم جا چکے ہیں, ضلع شاہ کیس میں عدالت میں ہم جا چکے ہیں. انہوں نے بالکل غیر قانونی طور کے اوپر ہمیں دفعہ 144 لگائی. ہمارے پاس ساری ایویڈنس ہے. اب یہ عدالت میں اب کیس چلا گیا ہے. پہلے غلط ایویڈنس لگائی, غلط قانون اس کے اوپر لگایا, وہ لگ ہی نہیں سکتا تھا 144. اس کے بعد انہوں نے ہمارے اوپر مار دھاڑ کی. ہم تو سارے ریلی کے لیے نکلے ہوئے تھے, انہوں نے پورا واٹر کیننز جو ٹیئر گیسنگ جو کی اس دن, اور پھر ضلع شاہ کو پکڑ کے ٹارچر کر کے مارا. پھر جھوٹ بولا, پہلے کہا قتل ہوا ہے, پھر جھوٹ بولا کہ نہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے. جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی اس میں 26 جگہ اس کو ٹارچر کیا گیا تھا, اور یہ انڈینائبل رپورٹ ہے.
اس رپورٹ یہ سب کے سامنے یہ سوشل میڈیا پہ چل گئی ہے کہ کس طرح اس کے اوپر تشدد کر کے پھر اس کو سڑک کے کنارے پھینکا ہے. تو اس کا بھی میرے اوپر کیس ڈال دیا کہ پہلے شروع میں کہ میرے 302 پہ لگا دیا کہ میں نے قتل کیا اس کو. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے 14 کو کیا, اب ہم نے عدالت میں اب اس کا کیس کیا, ہمارے پاس اب ساری ایویڈنس ہے کیسے انہوں نے پہلے ایک ڈی آئی جی کو لے کے آئے, جبکہ ایک انسپیکٹر کا کام تھا وارنٹ ایشو کرنا. پہلے تو وارنٹ ایشو کرنی چاہیے تھی ان کو, بنی گالا اس کی پوری پروسیجر ہے. اور پھر سے وارنٹ کیا تھی کہ میں نے وہ صرف عدالت میں پیش ہونا تھا 18 تاریخ کو. میں پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں عدالت میں پیش رہا ہوں, اس کے باوجود وہ وارنٹ ایک بجائے انسپیکٹر لانے کے ڈی آئی جی لے آیا. ہمیں تب ہی لگا, پھر 1000 پولیس جمع ہو گئی یہاں, پھر یہاں ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی. میں نے اپنے وکیلوں کو بلایا. میں آپ کو واضح کر دوں کہ میں نے وکیلوں کو کہا اگر میں نے کوئی قانون توڑا ہے, اگر قانون, کیوں میں رول آف لا میں بلیو کرتا ہوں, انصاف کی تحریک ہے ہماری, میں نے کہا اگر کوئی میں نے غلطی کیا میں تیار ہوں